بلکہ کسی نے یہ پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور کسی نے پیچھے سے یہ دعا پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کلمات کس نے پڑھے؟ ایک صحابی نے ڈر گئے، بھائی پتہ نہیں اب اس پہ کوئی پکڑ نہ ہو جائے۔ جب نبی علیہ السلام پوچھیں تو ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ پڑھی ہے۔ دو دعائیں آتی ہیں، جو دو کلمات ہیں بڑے لاجواب ہیں عبادتوں کے عظمت کو بڑھانے کے لیے۔ ایک یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، بس فرمایا جو شخص یہ دعا صبح اور شام 3 بار پڑھتا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ کسی ساتھی نے یہ دعا پڑھی، اب فرشتے اوپر گئے، یا اللہ، کسی نے سبحان اللہ پڑھا ہے، کسی نے الحمدللہ پڑھا ہے، کسی نے اللہ اکبر پڑھا ہے، ہم نے لکھ دیا اس کا اتنا اجر ہے، اس کا اتنا اجر ہے، اس کا اتنا اجر ہے۔ لیکن ایک شخص نے یہ دعا پڑھی ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اس کے لیے کیا لکھیں؟ سنیں اس واقعے کو، اس کے لیے کیا اجر لکھیں؟ اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں سے کہا جو یہ کلمات لے کر گئے کہ ان کلمات کو میرے اوپر چھوڑ دو، یہ جیسے اس نے مجھے یاد کیا ہے۔ کیسے یاد کیا ہے؟ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک، اے اللہ تیری حمد بیان کرتے ہیں جتنا تو مناسب ہے، وہ عظیم سلطانک، جتنی تیری عظمت والی سلطنت ہے۔ اللہ کی عظمت والی سلطنت کی کوئی حد ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا اس کو اجر بھی میں اسی انداز سے دوں گا جس انداز سے اس نے مجھے عظمت کے ساتھ پکارا ہے۔ اور دوسرے کلمات کون سے ہیں؟ یہ جو ہم رکوع سے اٹھتے ہیں نا، رکوع کرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، آگے گونگے، ایسے ہی ہے؟ یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ایک شخص نے اپنی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رکوع سے اٹھنے کے اوپر ربنا ولک الحمد کہا، سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کس نے کہا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو علم ہے یہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، ان کلمات کے کہنے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ کے ان کلمات کو لے کے جانے کے لیے 30 فرشتے بھاگے ہیں، دوڑ کر آپ کے ان کلمات کو اٹھانے آئے ہیں اور اللہ کے پاس لے جانے کے لیے۔ اور ہماری کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، جبکہ اگلا جو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ہے، جو یہ شخص رکوع کے اٹھنے کے بعد پڑھتا ہے 30 فرشتے اس کلمات کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ جیسے کسی نیک بندے کی روح نکلتی ہے تو جب اسرائیل روح نکالتا ہے تو دوسرے فرشتے اس سے چھینتے ہیں کہ یہ نیک بخت ہمارے پاس آ جائے، یہ نیک وقت ہمارے پاس آ جائے۔ پھر اس کو غسل، کفن، دفن اور خوشبو ایک ایسی لگاتے ہیں، جنت کی خوشبو جو آسمانوں تک جاتی ہے۔ کتنی بڑی باتیں ہیں شریعت کے۔ 2 باتیں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ہر نماز کے بعد، ویسے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح اور شام بالغداۃ والعشی، جیسے قرآن میں آیا ہے، جو پڑھتا ہے اللہ اس کو بے حساب اجر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھتا ہے، ہر رکوع کے ساتھ 30 فرشتے ان کے ان کلمات کو اٹھا کر اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اور ان کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ،
پھر اللہ رب العالمین ان کے آگے پیچھے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور وہ حفاظت کیسی؟ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا بڑا پیغام دیا۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قوم کی اللہ کبھی حالت نہیں بدلتا۔ جو اقبال نے بھی شعر کہا ہے نا، وہ اسی آیت کا ترجمہ ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جو بندہ خود کو خود تبدیل نہیں کرنے کی کوشش کرتا، خدا بھی اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جو خود ہدایت کی خواہش نہ کریں ان کو پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جو خود محنت نہ کریں ان کے گھر میں بھی کبھی کوئی دانے نہیں ڈالتا۔ جو خود جستجو نہ کریں، ریسرچ نہ کریں، وہ کبھی سائنسدان نہیں بن سکتے۔ یہ دین فطرت ہے، اور فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہبانی۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ اپنے اصولوں کے ساتھ حفاظت کرتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے لیے، ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، ما سمعت مثلہا، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا خطبہ کبھی پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی گفتگو پہلے کبھی نہیں سنی جو اس دفعہ میں نے سنی۔ فقال، پھر کہنے لگے لو تعلمون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خطبے کے اندر ایک جملہ کہا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم روتے رہو۔ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، کیا فرمایا؟ لو تعلمون ما اعلم، جو مجھے علم ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے، لضحکتم قلیلا، بہت کم ہنسو، ولبکیتم کثیرا، بڑا رو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابی روایت لائے ہیں، فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم، اتنی بات سن کے صحابہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے، چہرے کو ڈھانپ لیا، وَلَهُمْ خَنِين، اور رونے لگ گئے، اور رونے کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگ گئی۔ اتنے صحابہ روئے صرف اس بات پہ کہ جو مجھے علم ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تم روتے رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، معراج پہ جنت اور جہنم دکھائی گئی، اور وہاں کیا دکھایا گیا آپ کو علم ہے؟ ایک شخص جو اپنی منصب کے مطابق انصاف نہیں کرتا تھا، اس کو لایا گیا مثل الحمار، اس کو ایک کنویں کے گرد باندھا گیا اور وہ گدھے کی طرح اس کے گرد گھومنے لگ گیا۔ اور یہ روایت دو لوگوں کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ وہ بات کیوں کرتے ہو جس میں عمل نہیں کرتے ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ منصب کیوں لیتے ہو جس کا حق ادا نہیں کرتے ہو۔ عہدہ لینے کی بڑی ذمہ دار، بڑی تیزی ہوتی ہے، ہمیں تنخواہ زیادہ ملے گی، الاؤنسز ملیں گے، رہائشیں ملیں گی، پتہ نہیں اکوموڈیٹ کرے گی ریاست ہمیں، لہذا ہمیں رینک بڑا ملنا چاہیے۔ یہ جو بڑے بڑے عہدے لے کر ان کا حق نہیں ادا کیا جاتا، سب سے بڑی سزا اس پہ۔ جو منصب لے کر اس کا حق ادا نہیں کرتا،
اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل جب اس کو لایا جائے گا اس کو گدھے کی طرح ایک کنویں کے گرد باندھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد پوچھا جائے گا یہ تمہارے ساتھ ایسا ماجرا کیوں ہوا؟ پوچھتے ہیں نا جب کسی کو بری حالت میں دیکھتے ہیں، یار تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا، تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ سوال کرتے ہیں۔ جن فرشتوں کو آلریڈی علم ہے کہ یہ کیا کر کے آیا، کیا گل کھلا کے آیا ہے دنیا میں، وہی فرشتے وہاں پوچھیں گے، اور وہی لوگ جن کے اندر وہ رہ کر بڑا ایماندار بنتا تھا، کیا داڑھی رکھ لی تھی، ٹوپی رکھ لی تھی، پگڑی باندھ لی تھی، جبہ پہن لیا تھا، مسواک لٹکا لی تھی، اور قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، بستر بھی اٹھا لیا تھا، بستر بھی باندھ کے چل پڑا تھا، کہاں پہ؟ افریقہ میں لوگوں کو مسلمان کرنے، نیک بنانے، پتہ نہیں کہاں کہاں چلے یار، عرب ملکوں میں چلے جاتے ہیں پاکستانی تبلیغ کرنے، جہاں دین آیا ہے۔ سنا ہے کبھی بھائی تبلیغی جماعت جا رہی ہے فلانی جگہ پہ؟ تبلیغی جماعت کا جو ایک چکر ہے نا، یہ میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، یہ اسلام کی شکل بگاڑنے کا ایک نمونہ ہے۔ وہ باندھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کو معراج کی رات دکھایا۔ دیکھو ان لوگوں کے لیے کتنی سخت سزا اللہ نے مقرر کی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جو دین کی شکل بنائیں، اہل علم کی شکل بنائیں اور عمل نہ کریں، عالموں والی شکل بنائیں، فراڈ کریں، علم سے فراڈ کریں، عمل سے فراڈ کریں۔ لوگ پوچھیں گے جا کر، عام لوگ ما فعل بک، اور تمہارے ساتھ کیا ماجرا، تو ہمیں کہتا تھا مسیحیں آ جا، تو ہمیں تبلیغ کرنے آتا تھا مسجد آ جا، یہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فَتَنْدَلِكُ مِثْلَ الْحِمَارِ، گدھے کی طرح کنویں کے گرد گھوم رہا ہوگا، بڑا پریشان۔ نبی علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، اے جبرائیل ان کا کیا میٹر ہے جو اس طرح جن کو سزا مل رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ لوگوں کو کہتے تھے نماز پڑھو اور خود ملاوٹ کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے حج پہ چلو اور پیچھے کاروبار کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے نیکی کرو، خود نیکی نہیں کرتے تھے۔ ان تو آمرو، اچھا وہ جب لوگ آئے نا اس کے گرد، پوچھا اس کو، ہاں بھائی تمہارے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ انہوں نے آگے سے کہتے کہ ہمیں یہ سزا اس لیے ملی ہے، یہ حشر میں سزا جو مل رہی ہے اس لیے ملی، کنت آمر بالمعروف ولا آتیہ۔ اب وہ لوگوں کو بتاتے پھریں گے کہ ہم لوگوں کو کہتے تھے نیکی کرو، خود نہیں کرتے تھے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ کسی کو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سب سے افضل ترین کلمہ کون سا ہے؟ الحمدللہ۔ اور سب سے برا کلمہ کیا ہے؟ اتق اللہ، دوسرے کو کہنا۔ یعنی یہ اللہ کے ہاں وہ شخص کتنا برا ہے جو دوسرے کو کہتا ہے اللہ سے ڈر جائے، جبکہ اس کو اپنا معاملہ علم ہی نہیں ہے کہ اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ یعنی وہ مغضوب علیہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو کہتے ہیں خود نہیں کرتے، دوسروں کو کہتے ہیں نیکی کرو خود نہیں کرتے، دوسروں کو کہتے ہیں صدقہ کرو خود نہیں کرتے، دوسروں کو کہتے ہیں مسجدیں آ جاؤ خود نہیں آتے، اور پھر دوسروں کو یہ بھی کہتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور خود نہیں ڈرتے۔ لوگ پوچھیں گے جب وہ وہاں باندھے ہوں گے حشر میں جہنم کے کنویں کے گرد، اور تمہیں یہ کیا مسئلہ ہے، تم تو ساری زندگی ہمیں تبلیغ کرتے رہے ہو، تم تو بستر اٹھا کے پورا پاکستان تم نے لتاڑ رکھا۔ وہاں پر ان کا ایک جواب ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتہ جبرائیل نے بتایا، جو احادیث میں آیا، کنت آمر بالمعروف ولا آتیہ، کہ ہم نیکی کا کہتے تھے کرتے نہیں تھے خود۔
وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ، وہاں کہیں گے کہ ہم برائی سے روکتے تھے، خود برائی کرتے تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے تھے لیکن خود برائی کرتے تھے۔ ایسے شخص کی سزا منافق کی طرح ہے، جیسے منافق سب سے نچلے درجے کے جہنم میں ہوگا، اسی طرح دوسروں کو نیکی کا کہہ کر خود نہ کرنے والا۔ اس لیے میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے، اتنا ہی کہا کریں جتنا کر لیا کریں۔ ہمارے ہاں یہ بڑا ماجرا ہے، ہم کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں دکان پہ یا کہیں آفس میں، وہ بڑی نیکی نے گلا کر رہے ہوتے ہیں، نہیں تو کام پہ جائے تو پھر رشوت لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا دھوکہ ہے خدا کے ساتھ اور خدا کی مخلوق کے ساتھ، بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اس پہ اللہ جتنا غصے ہوتا ہے اتنا اور کسی بات پہ غصے نہیں ہوتا۔ اور دوسرا کہاں پہ اللہ کو ہنسی آتی ہے، ایک جگہ پہ اللہ ہنستا ہے اپنے بندوں پر، اور ایک جگہ پہ غصہ کرتا ہے۔ غصہ کب کرتا ہے؟ جب کوئی مولوی نما اٹھ کے لوگوں کو نیکی کا کہتا ہے، خود کرتا ہی نہیں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا ہم داڑھی رکھو، سنت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بھائی صاحب نے خود نہیں رکھی ہوتی۔ یہ کہنے والا اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ جو دوسروں کو نماز کا درس دے اور خود نمازیں چھوڑ دے، اس کا جرم بے نمازی سے بڑا ہے، اندازہ کریں۔ اور اللہ کو ہنسی کہاں آتی ہے؟ یہ بڑا اہم بات ہے، اللہ کو ہنسی آتی ہے۔ یہاں تو ہمارے ہاں تو ایسے بھی مسلمان ہیں جو اللہ کے ہاتھ ہی نہیں مانتے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ ہاتھ کو ہی نہیں مانتے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہی نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے بتائیں یا ان کے محبوب نے بتائیں، اس پہ اگر آپ نے تعویل کی ہے تو پھر بخشش کیسے ہوگی؟ پیغمبر آخر الزمان ہے، کتاب آخر الکتاب ہے، اس کے بعد تو کوئی توجیہ مولوی کی نہیں چلے گی۔ اللہ کو ہنسی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک لطیفہ بتاتا ہوں، ابھی حال ہی میں وہ جاری ہوا ہے۔ اللہ کو ہنسی کب آتی ہے؟ سیدنا ابو ذرین رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ضاحک ربنا من قنوت عبادہ، ہمارا رب ہنستا ہے ہماری نا امیدی پہ۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ یہ مایوسی کفر ہے، یہ کفر رفت غلط ہے، یہ پتہ نہیں کس نے ایسے اس میں ڈال دیا ہے۔ کفر نہیں ہوتا، کفر بہت بڑی چیز ہے، مایوسی گناہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کو ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر، ضاحک ربنا من قنوت عبادہ، جب کوئی بندہ اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اللہ سے نا امید کوئی ہوتا ہے؟ اگر اللہ سے کوئی نا امید نہ ہو تو یہ آپ کے دربار اتنے آباد ہوں، آپ کی قبریں اتنی آباد ہوں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ جب ایسی بات آتی ہے تو پھر تھوڑی سی تپش ہو جاتی ہے کہ یار مولوی صاحب ساڈے پیراں نوں وٹی جاندے نے۔ او بھائی اللہ کو ہنسی آتی ہے ان لوگ، اچھا خود ہی ہم کہتے ہیں مایوسی کفر ہے، یہ بھی وہی لوگ کہتے ہوتے ہیں جو جنہوں نے ٹل باندھے ہوئے ہوتے ہیں، دھاگے باندھے ہوتے ہیں، کڑے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں گرہیں لگی ہوتی ہے، ڈوری باندھی ہوتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا؟ میں نے تو بہت دیکھا لوگوں کو یہ ڈوریاں باندھتے ہیں۔ یہ جو ڈوریاں اور کڑے اور یہ چیزیں پہنتا ہے گویا کہ یہ مایوس ہے خدا سے۔ یہ جو تعویذ باندھتا ہے، ادھر باندھے یا ادھر باندھے یا ادھر باندھے یا جہاں بھی باندھے، گویا وہ اللہ سے مایوس ہے، نا امید ہے، اور وہ گروہوں کی طرف گیا ہے۔ اگر یہ گروہوں میں نجات ہوتی، گٹھلیوں میں نجات ہوتی تو قل اعوذ برب الفلق نازل نہ ہوتی۔
جس میں آیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد کہتے ہیں گرہ کو، عقدہ لگانا۔ رمیز تو نے تو دیکھی ہیں گرہیں لگی ہوئی، ڈوریاں باندھی ہوئی نا، نہیں تو کوئی بھی ادھر جاتے ہیں آپ کے یہ سیون شریف ہے تو آپ دیکھ لینا، ہاں دیکھو گرہیں لگا کر یہاں ڈوریاں باندھی ہوتی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ فلق من شر النفاثات فی العقد، ان کے شر سے بچو جو ڈوریوں کو گرہیں لگا کر باندھتے ہیں۔ واضح لفظ، اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان کیا پورے عرب و عجم میں کسی مولوی نے، کسی مفسر نے اس کا ترجمہ اس کے علاوہ کیا ہی نہیں ہے کہ جو گرہیں لگا کے ڈوریاں باندھتے ہیں وہ خدا سے مایوس لوگ ہیں، ان کے شر سے بچو۔ یہی ہے نا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھر کیا فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی کتنا بڑا گناہ ہے۔ حاسد کون ہے؟ میں نے پچھلے جمعے بتایا نا، حاسد وہ ہے ہوا اعتراض ہو توزیع رزق اللہ لعبادہ، جس کو اللہ کے رزق کی تقسیم پہ اعتراض ہو اسے حاسد کہتے ہیں، اور جسے اللہ کی ذات سے نا امیدی ہو وہ گرہیں لگا کر باندھ رہے ہوتے ہیں ڈوریاں۔ اس لیے یہ جو کڑے اور یہ جو ڈوریاں اور یہ تعویذ اور یہ گنڈے اور جو بھی چیزیں ہیں یہ اللہ سے نا امیدی کی علامت ہیں، اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ اللہ کو اس وقت ہنسی آتی ہے جب کوئی اللہ سے نا امید ہوتا ہے وَقُرْبِ غَيْرِهِ۔ آئے ہائے ہائے، اب یہاں جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتہ تھا کہ میری امت میں ایک سید علی حجویری آئے گا، اور وہ اجمیر شریف والا آئے گا، کوئی عبداللہ شاہ غازی آئے گا، کوئی عثمان مروندی آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کا نام و نشان نہیں تھا، ان کا بس نہیں چلتا۔ ہمارے نبی کو 1447 سال ہوئے ہیں، یہ 1500 بھی کہہ دیتے لیکن یہ بڑے چالاک ہے، 1200 سے آگے نہیں جاتے، کہہ دیتے 1200 سال ہو گئے ہمارے فلانے عرس کو۔ میں نے یہاں پتہ نہیں اس کا یا کسی دربار پہ میں گیا ہوں، میں بھی دربار پہ جاتا ہوں بھائی، لیکن دیکھنے جاتا ہوں کہ ان کی تختیوں پہ لکھا کیا ہے۔ 1200 فلانے سال ہو گئے ان کا جناب عرس منایا جا رہا ہے، تو یار 150 سال کے اندر ہی پیر پیدا ہو گئے، تو پیر کی عربی کیا ہے؟ لفظ پیر کی عربی نہیں ہے، یہ پوچھ لینا ان سے جو پیروں کو مانتے ہیں، ان سے بولنا یار پیر کی عربی کیا ہے؟ پیر لفظ عرب میں ہے ہی نہیں، اور یہ 1200 سال پہلے سے نکال کے آ گئے۔ یہ بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ہنسی آتی ہے من قنوت عبادہ، جب کوئی بندہ اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ قرب غیر ہی، کسی اللہ کے غیر کے قریب ہو جاتا ہے۔ کہاں غیر ہو جاتا ہے؟ وہ ادھر وہ بھی ہے پاک پتن شریف، بہشتی دروازہ بھی یہاں ہے، تو شداد کا کیا قصور تھا فرعون کا؟ وہ جہنم میں کیوں گئے؟ جنہوں نے جنت کا دروازہ بنایا وہ جنت میں کیوں جائیں گے؟ شداد نے جنت بنا لی، انہوں نے دروازہ بنا لیا، بات ایک ہو جی، بات ایک جیسی ہو گئی نا بھی، گھر کسی نے بنایا، گیٹ کسی نے لگایا۔ شداد نے زمین پر جنت بنائی تھی، جیسے آپ کے یہ ملک میں قادیانیوں نے جنت کا قبرستان اور جہنم کا قبرستان بنایا ہے، یعنی انہوں نے فیصلہ زمین پہ ہی کر دیا ہے کہ یہ ہمارے غلام احمد قادیانی کو ماننے والے جہنم میں جائیں گے اور یہ جنت میں جائیں گے۔ اگر کسی کو شک ہو تو میں چشمدید گواہ ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں ان کا جنت کا قبرستان جہنم کا قبرستان، میں نے بتایا بھی تھا جب میں گیا تھا ان کے یہ چنیوٹ کی طرف، چناب نگر جس کو یہ ربوہ کہتے ہیں، اور یہ اس کا انکار بھی نہیں کرتے۔ 3 لوگ ایسے ہیں، شداد جس نے جنت دنیا میں بنا دی، کہا یہ جنتی یہ جہنمی، اس بدبخت کو بھی یقین تھا کہ کوئی اللہ جنت بنا بیٹھا ہے جہاں اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو ڈالے گا، یعنی شداد کو بھی پتہ تھا، حالانکہ خدا کا منکر تھا، اللہ سے مقابلے پہ تھا، فرعون رب سے مقابلے میں تھا۔ جب رب نے پکڑا تو کہتا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہے، موسیٰ مینوں بچا لے۔ انہوں نے کہا ہن تک تو منیا کوئی نہیں، چل۔ اسی طرح دوسرے قادیانی ہیں جنہوں نے زمین پہ ہی فیصلہ کر لیا کہ مینوں منن والے ہے جہنمی تے مینوں منن والے ہے جنتی، لکھ دی لعنت، یعنی بیوقوف بنایا ہے ساری ملت کو، انسانیت کو۔
تیسرے وہ ہیں جنہوں نے بہشتی دروازہ بنا لیا ہے۔ اب یہ ان میں ڈفرنس آپ نے کرنا ہے کہ اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو رب پہ یقین والی ہے۔ بہشت بھی مرنے کے بعد ملنی ہے، جہنم دوزخ بھی مرنے کے بعد ملنی ہے۔ زمین پہ تو خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو یہ کہہ دے کہ تو اللہ سے ڈر اتق اللہ، تو اللہ کو یہ کلمہ بڑا ہی ناپسند ہے۔ کیوں؟ کہ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہو سکتا ہے اللہ اس کو جنت میں لے جائے۔ اتق اللہ نہیں کہنے دیتا اللہ دوسرے بندے کو کہ جائے کہ انہوں نے جنت ہی بنا رکھی ہو۔ نہیں گل سمجھ آئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا آج کی؟ تو تھوڑی سی باتیں آج ڈھیلی ڈھالی کر لیتے ہیں نا تاکہ ہمارے عمل درست ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کو ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے نا امید ہو کے کسی غیر کے پاس جاتے ہیں، غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، کسی دربار پہ کسی مردار پہ جاتے ہیں۔ آپ کے ملک میں ایک مفتی صاحب ہیں، اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان میں دو گروہوں میں مفتی اعظم شیخ الاسلام کا بڑا مقابلہ جاری ہے۔ ایک گروہ والے لکھتے ہیں شیخ الاسلام، دوسرے شروع ہو جاتے ہیں ساڈا بھی شیخ الاسلام۔ ایک گروہ والے لکھتے ہیں ہمارا مفتی اعظم، دوسرے گروہ والے شروع ہوتے ہیں ہمارا بھی مفتی اعظم۔ بھائی تم نے بھی شداد کی طرح دنیا پہ مقابلہ لگا رکھا ہے، دنیا پہ قادیانیوں کی طرح جنت اور جہنم والی باتیں بنا رکھی ہیں۔ ان صاحب نے کہا ہے کہ بزرگوں کو مر جانے کے بعد فیض اور بڑھ جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے۔ سنیے ویڈیو، سنیے نا، شیخ الاسلام لوگوں نے کہا اس کو، مفتی اعظم کہا، اور واقعی وہ مفتی اعظم کہلواتے ہیں۔ کیوں؟ مفتیوں میں سب سے زیادہ مالدار ہیں وہ، تو کہہ لیا جائے کیونکہ مال پہ فیصلے کرتے ہیں نا دنیا والے۔ تو غریب کو تو مفتی اعظم کوئی نہیں بناتا، شیخ الاسلام کوئی نہیں بناتا، جو کینیڈا میں جا کر بیٹھے وہی بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی بزرگوں کا مرنے کے بعد فیض بڑھ جاتا ہے، فیض اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے۔ اور وہ کفار کیا کہتے تھے جو اسلام کو مانتے ہی نہیں تھے؟ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمیں اپنے رب کے قریب کرتے ہیں۔ وہ جو مر گئے بزرگ، ہم اس لیے ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کی مورتیوں کو پوجتے ہیں، یہ ہمیں رب کے قریب کرتے ہیں۔ بزرگوں کا اگر مرنے کے بعد فیض بڑھ جاتا ہے تو کعبے کے رب کی قسم ہے کسی نبی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آدم کے بعد۔ نہیں سوال سمجھ آئی؟ تو جب آدم فوت ہو گئے جنت میں چلے گئے تو وہ تو پکے جنتی ہیں، ان پہ تو شک کرنے والا ہی کافر۔ تو گویا کہ ان کا فیض تو اتنا بڑھ جاتا کہ آنے والی نسلوں کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل آئے، اسحاق آئے، وہ کیا ہے یہ؟ اتنے انبیاء آتے رہے، ان کے جانے کے بعد ان کا فیض منقطع ہو گیا۔ انقطع عملہ الا من ثلاث، بندہ جب مر جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ جب منقطع ہو جاتا ہے، قبر میں اتر جاتا ہے، پھر وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ اسی لیے تو ہم قرآن خوانی کرتے ہیں ہمارے لوگ۔ کیوں کرتے ہو؟ اچھا قرآن خوانی بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بزرگوں کا مرنے کے بعد فیض بڑھ جاتا ہے۔ وہ باتیں غور سے سنو، مسئلہ کیا ہے ہمارے اندر؟ ہمارا عقیدہ جو ہے نا ایسا محلول بن گیا ہے، نہ نگلنے کا ہے نہ اگلنے کا ہے۔ ایسا ہم نے اسلام کے لبادے میں لما تقولون ما لا تفعلون، ہم ایسی ایسی باتیں کر کے امت کو مکروہ مجرم بنا دیا ہے خدا کے ہاں۔ اگر مرنے کے بعد کسی کا فیض جاری رہ سکتا ہے تو کائنات کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور کا فیض نہیں بڑھ سکتا۔ جہاں پر لوگ اہل بیت سے دعائیں کرانے جاتے تھے، اے علی، اے عباس ہمارے لیے دعا کر دیجئے، جب پیغمبر تھے ہم ان سے دعا کرواتے تھے، آج وہ اللہ کے ہاں جا چکے، تم ان کے سب سے قریب تھے، اہل بیت تھے، ہمارے لیے دعا کرا دو۔
پیغمبر کا فیض جاری نہیں رہا، تمہارا شیخ الاسلام کہتا ہے کہ فیض جاری رہتا ہے مرنے کے بعد، وہ بھی کن کا؟ بزرگوں کا، جن کو تم نے بزرگ بنایا۔ ہم تو بزرگ مانتے ہی نہیں، ہم تو باپ کے علاوہ کسی کو بزرگ کہنا بھی کفر سمجھتے ہیں۔ ہر بندے کا بزرگ اس کا والد ہے، والدین ہے، اور کیسے بزرگ ہو سکتا ہے؟ ایک عالم ہے، امام ابو حنیفہ عالم ہے، امام احمد بن حنبل عالم ہے، ان کا فیض جاری نہیں ہے۔ اچھا یہ تمیز نہیں کی انہوں نے کہ بزرگ مینز کیا ہے۔ اچھا اگر اور بھی آگے بڑھو، اگر فیض جاری رہتا اور اس کا طاقت والا فیض ہو جاتا تو صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا، ابو بکر سے بڑھ کر تو کسی کا فیض نہیں ہو سکتا، عمر فاروق سے بڑھ کر تو کسی کا فیض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے کہہ دیا تھا انقطع عملہ الا من ثلاث، جب اذا مات الانسان، جب انسان کو موت آ جائے پھر اس کا کوئی فیض جاری نہیں رہتا، پھر جو وہ کہہ گیا ہے اسی پہ عمل کر لو۔ اور یہ وہ شرک ہے جو اسلام سے پہلے مشرکوں کا شرک تھا، اسلام کے آنے کے بعد شرک بھی کمزور ہو گیا تھا، اتنا بدبخت شرک۔ اچھا وہ خود ہی کہہ رہے ہیں، پھر لوگ مجھے بولیں گے کہ میں موحد نہیں رہا، تو پھر رہا کہاں سے ہے تو حقیقت بات ہے تو موحد رہا ہی نہیں، توحید تیری چکنا چور ہو گئی۔ نہیں پڑھانے دو، جمعہ یہ پڑھانے بعد میں نماز پڑھا لوں۔ جمعے کے دوران تو ہاتھ ہلانا ہی منع ہے نمازی کے لیے، مقتدی کے لیے، بہت سخت وعید ہے اس پہ کہ جمعے کے دوران جو دوسرے ساتھی کو یہ بھی کہے کہ سائیڈ ہو جائے، یہ بھی گناہ ہے کہنا کہ جائے کہ دوسری تقریر شروع کر لی جائے، دوسرے کو کچھ خود ہی سمجھانا شروع کر دیا جائے، بہت بڑا گناہ، جمعے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ کہاں تھی بات؟ فیض ختم ہو گیا۔ انقطع عملہ الا من ثلاث، جس کو موت آ جاتی ہے اس کا سارے عمل دنیا کے ختم، صرف وہ عمل رہ جاتے جو اس نیکیاں کر گیا۔ سب سے بڑی نیکی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے گیا، جو اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرے گا بس، یا وہ کوئی ایسی چیز بنا گیا جو جاری رہے، جیسے کوئی سائبان لگوا گیا، کوئی کنواں لگوا گیا، کوئی مسجد بنا گیا جہاں جب تک وہاں پہ سجدے ہوتے رہیں گے اجر سب سجدوں کا اس کو ملتا رہے گا، اس سے اور کوئی فیض نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں